السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہیں اپنے خفیہ ذرائع سے وہاں کی خبریں مل رہی تھیں۔ انہوں نے جوزف سے پوچھا کہ اس کی رائے کیا ہے۔ لڑکی اسی عبادت گاہ سے ملے گی، جوزف نے کہا۔ مجھے یاد ہے کہ 3 سال پہلے ایک لڑکی روضہ جزیرہ سے لاپتہ ہو گئی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے باپ کی شکایت کسی نے نہیں سنی تھی۔ آپ سوچ لیں کہ ان کھنڈرات میں کچھ آدمیوں کو بھیجنے کا خطرہ مول لیں گے یا نہیں۔ تم شاید نہ سمجھ سکو جوزف، عمرو بن عاص نے کہا۔ مجھے اپنی جان کا خطرہ بھی مول لینا پڑا تو لوں گا۔ میں اس لڑکی کے باپ کے آگے نہیں، اپنے اللہ کے آگے جواب دہ ہوں۔ اس کے بعد میں اپنے امیر المومنین کے آگے جواب دہ ہوں۔ رہی بات لڑکی کے باپ کی، تو لڑکی کے گمشدگی کی شکایت کے بعد میں لڑکی کو اپنی بیٹی سمجھنا فرض سمجھتا ہوں۔ میں نے اتنی لمبی بات کبھی نہیں سنی۔ آج صرف اس لیے سنی ہے کہ شاید کوئی بات میرے فرض کی ادائیگی میں میری مدد کر سکے۔ عمرو بن عاص نے اسی وقت اپنے سب سے زیادہ نڈر اور خوبرو خطرہ مول لینے والے سالار زبیر بن العوام کو بلایا۔ انہیں لڑکی کی گمشدگی کی بات مختصر سنا کر کہا کہ وہ جوزف کو ساتھ لیں اور کوئی ایسے 1-2 آدمی بھی ساتھ لے لیں جو ان کھنڈرات سے پوری طرح واقف ہوں، اور جتنی مجاہدین ساتھ لے جانا چاہتے ہیں لے جائیں اور وہاں چھاپا ماریں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ لڑکی وہاں سے نہ ملی تو اس عبادت گاہ کو تباہ کر دیں اور وہاں جو آدمی ہوں انہیں پکڑ کر لے آئیں۔ ایک اطالوی وقائع نگار رولس تینیس نے تاریخ کی خاک چھان کر اس قسم کے واقعات ذرا تفصیل سے بیان کیے ہیں۔ 3 بڑے مورخوں نے صرف اشارتاً ذکر کیا ہے۔ بہرحال یہ واقعہ اس طرح ہوا کہ سالار زبیر بن العوام 8 مجاہدین کو ساتھ لے کر سرا بیوم کے کھنڈرات میں چلے گئے۔ پولیس کا سب سے بڑا افسر صاحب الاحداث جوزف ساتھ نہیں گیا تھا۔ اس نے سالار زبیر کو 2 گائیڈ دے دیے تھے جو ان کھنڈرات سے واقف تھے اور باوقت ضرورت لڑنے کا تجربہ بھی رکھتے تھے۔ جہاں تک واقفیت کا تعلق تھا، ان کھنڈرات کو بے شمار لوگ دیکھ چکے تھے اور مجاہدین نے بھی ان کھنڈر کے شیر کر لی تھی، لیکن ان کے خفیہ گوشوں سے کوئی واقف نہیں ہوگا۔ ان دونوں آدمیوں سے پوچھا گیا کہ وہ ان کھنڈروں کے اس حصے سے واقف ہیں یا نہیں جہاں عبادت گاہ بنی ہوئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ اندر تو نہیں گئے، نہ ہی کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ اس حصے میں بھی گیا ہے، لیکن وہ اتنا بتا سکتے ہیں کہ وہ حصہ کہاں سے شروع ہوتا ہے۔ سالار زبیر بن العوام صرف نڈر اور بے خوف ہی نہیں تھے، بلکہ عقل و دانش کے لحاظ سے کوئی ہی ان کے برابری کا دعویٰ کر سکتا تھا۔ انہوں نے جوزف کو الگ بٹھا کر بڑی باریکی سے پوچھ لیا تھا کہ پہلے جو آدمی مارے گئے تھے وہ کس طرح مارے گئے تھے، اور کچھ دیگر معلومات بھی لے لی تھی۔ 1 روز پہلے وہ دن کے وقت وہاں چلے گئے اور اس طرح اندر گھومتے پھرتے رہے تھے جیسے کوئی اجنبی سیر و سیاست کے لیے آیا ہو۔ انہوں نے بالائی منزل میں جا کر بھی اندر کی دنیا دیکھ لی تھی۔ یہ کھنڈر صرف اتنے ہی نہیں تھے کہ ایک 4 دیواری ہوتی اور اندر 2-4 کمرے بنے ہوئے ہوتے۔ وہ تو کمروں اور راہداریوں کی ایک دنیا تھی جس کے اندر جا کر بھول بھلائیوں سے سامنا ہوتا تھا، اور یہ ڈر کہ آدمی بھٹک جائے گا اور باہر نہیں نکل سکے گا۔ ایسا کوئی خطرہ نہیں تھا، پھر بھی راہداریاں، غلام گردشیں اور کمروں اور برآمدوں کی افراد یہی تاثر پیدا کرتی تھی کہ یہاں جو آئے گا وہ باہر نہیں جا سکے گا۔ جس زمانے میں یہ عمارت سیاہ سالم تھی اور یہاں باقاعدہ کھلے عام عبادت ہوتی تھی، اس دور میں یہ یقیناً ایک پرشکوہ اور قابل عظمت عمارت تھی۔ کھنڈرات ہی اس کے حسن و عظمت کے بازبیاں خاموش بیان کر رہی تھی۔ اب تو چھتیں کہیں گری ہوئی اور کہیں جھکی ہوئی تھی، کہیں ایسے کہ ان پر ہری کائی جم گئی تھی، اور کچھ دیواریں آدھی اور کچھ زیادہ گری پڑی تھی، اور بعض اس طرح کھڑی تھی کہ انہوں نے چھتوں کو سنبھال رکھا تھا۔ ایک ہیبت تھی جسے کمزور دل آدمی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ جالے ایسے گھنے تھے کہ ان پر شک ہوتا تھا کہ یہ جالے نہیں بلکہ کپڑے لٹک رہے ہیں جو میلے بھی ہیں اور چیتھڑی بھی بن گئے ہیں۔ ان جالوں میں مرے ہوئے بڑے چمگادڑ پھنسے ہوئے تھے
اور ایک جالے میں ایک الو پھنسا ہوا تھا اور جالے میں سے نکل نہ سکا اور وہیں فڑفڑاتا مر گیا۔ کہیں سے ایک دو سانپوں کا نکل آنا حیرت ناک نہ تھا۔ ایسی دیواریں بھی تھیں جن پر کائی نہیں جمی تھی، ان کا پلستر ابھی تک محفوظ تھا۔ اس پر اس دور کے مصوروں نے دیویوں اور دیوتاؤں کی تصویریں بنا رکھی تھیں۔ یہ تصویریں تیز دھار یا نوکیلے اوزاروں سے کھدی ہوئی تھی اور ان میں رنگ بھرے ہوئے تھے، اس لیے یہ صدیوں بعد بھی محفوظ تھی۔ ایک وسیع اور خاصا کشادہ ہال تھا جس کی آدھی سے زیادہ چھت گری ہوئی تھی اور سارا ملبہ فرش پر ڈھیروں کی صورت میں بکھرا ہوا تھا۔ ہال کی ایک دیوار کے ساتھ چبوترا یا اسٹیج بنا ہوا تھا۔ اس اسٹیج پر اور محفوظ دیواروں پر جو نقش و نگار اور مورتیاں بنی ہوئی تھی ان سے صاف پتہ چلتا تھا کہ یہ عبادت گاہ تھی۔ اس عبادت گاہ کا ایک دروازہ ایک اور کمرے میں کھلتا تھا۔ یہ چھوٹا سا کمرہ تھا جس کی وسعت میں تقریباً 1 گز چوڑا گول چبوترا بنا ہوا تھا۔ اس کے ارد گرد کچھ ہڈیاں بکھری ہوئی تھی جو یقیناً انسانی جسم کی تھیں۔ یہی خیال آتا تھا کہ اس کمرے میں انسانی جان کی قربانی دی جاتی ہوگی اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہوگا کہ جیسے قربان کرنا ہوتا اسے اس گول چبوترے پر بٹھا کر اس کا سر چبوترے پر رکھ دیتے اور تلوار یا کلہاڑی سے اس کی گردن کاٹ دیتے تھے۔ 2-3 جگہوں سے سیڑھیاں اوپر جاتی تھی۔ سالار زبیر بن العوام اوپر بھی گئے تھے۔ اوپر تو سنبھل کر چلنا پڑتا تھا کیونکہ جگہ جگہ سے چھتیں گری ہوئی یا جھکی ہوئی تھی۔ محفوظ چھتوں پر چلنے سے بھی ڈر آتا تھا کہ یہ گر پڑیں گی۔ اوپر بھی راہداریاں تھیں اور چھوٹے بڑے کمرے بھی تھے۔ سالار زبیر یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ پہلے کبھی جو آدمی مارے گئے تھے ان پر تیر کہاں سے چھوڑے گئے تھے۔ تیر انداز کسی ڈھکے چھپی جگہ ہی چھپے ہوئے ہوں گے۔ زبیر بن العوام کو کچھ ممکن جگہیں نظر آئی۔ وہ اتنا جانتے تھے کہ تیر اندازوں کو پکڑنے کے لیے 1-2 آدمی قربان کرنے پڑیں گے۔ زبیر وہاں تک چلے گئے جہاں تک عام سیاح نہ جا سکے ہوں گے، مطلب کوئی آدمی نہیں جا سکا ہوگا۔ اس طرح وہ ایک دن پہلے جہاں تک اس کھنڈر کو دیکھ سکتے تھے دیکھ آئے تھے، لیکن انہوں نے وہ دہانہ یا دروازہ دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی جس کے آگے ابھی تک عبادت ہوتی تھی۔ یہ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ انہیں کوئی دیکھ رہا ہے۔ وہ اپنے خلاف کوئی شک پیدا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ آدھی رات ہونے کو آئی تھی جب سالار زبیر بن العوام 10 آدمیوں کی جماعت کے ساتھ کھنڈرات کے قریب پہنچ چکے تھے۔ وہ ابھی اس وسیع و عریض میدانی علاقے میں تھے جس کے آگے کچھ چٹانیں آ جاتی تھی اور ان چٹانوں کے درمیان یا ساتھ ہی سرابیوم کے کھنڈرات تھے۔ چاند اس سے کچھ پہلے افق سے خاصا اوپر آ گیا تھا اور چاند تقریباً پورا تھا۔ اس کی چاندنی بڑی ہی شفاف تھی، یعنی کہ ایک دم روشنی تھی، نظر خاصی دور تک کام کرتی تھی۔ زبیر اپنی جماعت کو آخری بار ضروری ہدایت دیتے جا رہے تھے۔ وہ پیدل گئے تھے۔ انہیں دور سے سر پر دوڑتے گھوڑے کے ٹاپ سنائی دیے جو ابھی مدھم تھے۔ تھوڑی دیر بعد گھوڑا اور اس کا سوار نظر آنے لگا۔ اگر وہ سوار زیادہ ہوتے تو سالار زبیر اور ان کی جماعت تلواریں نکال کر مقابلے کے لیے تیار ہو جاتی، لیکن وہ گھوڑا اور اس کا سوار اکیلا تھا۔ قریب پہنچا تو اس نے گھوڑے کی لگام اتنی زور سے کھینچی کہ گھوڑے نے چاروں سم زمین میں گاڑ دیے اور چند قدم آگے آ کر رکا۔ سوار کود کر اترا اور سالار زبیر کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ سالار نے پوچھا کہ وہ کون ہے؟ میں ایلی کو ڈھونڈنے آیا ہوں، اس نے تیز تیز بولتے ہوئے جواب دیا۔ پوچھتا ہوں میں کون ہوں؟ میں ایلی کا سب کچھ ہوں اور ایلی میرے لیے سب کچھ ہے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے بغیر خالی اور کھوکھلے جسم بن جاتے ہیں۔ مجھے اپنے ساتھ لے چلو۔ ایلی اگر ان کھنڈروں میں ہے تو میں اسے یہاں سے نکالنے کے لیے اپنی جان پر کھیل جاؤں گا۔ ایلی اس لڑکی کا نام تھا جسے سب ڈھونڈنے اور اپنے ساتھ لانے کے لیے جا رہے تھے، اور یہ گھڑ سوار ایک نوجوان قبطی عیسائی تھا۔ اس نے بڑے ہی جذباتی لہجے اور انداز میں بتایا کہ ایلی اسے چاہتی تھی اور وہ ایلی کی محبت میں دیوانہ ہو چکا تھا۔
اسے ایلی کے دادا نے اسی شام بتایا تھا کہ ایلی لاپتہ ہے، اور یہ بھی بتایا کہ آج مجاہدین رات سرا بیوم کے کھنڈروں میں جا رہے ہیں۔ اس نوجوان کو معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں سے سراغ لگائے کہ ان کھنڈروں میں جانے والے کون ہیں اور وہ کس وقت روانہ ہو رہے ہیں۔ وہ بھاگتا دوڑتا رہا اور کچھ ہی دیر پہلے کسی نے بتایا کہ ایک مسلمان سالار کے ساتھ 10 آدمی شہر سے نکلے ہیں۔ اس نوجوان نے اپنے آپ کو یقین دلا لیا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو اس کے محبوبہ ایلی کو ڈھونڈنے جا رہے ہیں۔ اس نے باپ کے گھوڑے پر زین ڈالی اور نکل کھڑا ہوا۔ شہر کا صرف ایک دروازہ تھا جس سے رات کو انتہائی مجبوری کے تحت کسی کو باہر جانے دیا جاتا تھا۔ اس نوجوان نے باہر کی یہ وجہ بتائی کہ اسے اس جماعت کے ساتھ شامل ہونا ہے جو ایک سالار کے ساتھ گئی ہے۔ سالار کے نام سے اس کے لیے دروازہ کھل گیا اور وہ گھوڑا سر پر دوڑاتا سالار زبیر کے پاس جا پہنچا۔ میرے دوستوں، آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی تو اسے لائک شیئر ضرور کریے گا۔